سر 9 مہینے سے ایک شخص وہاں پہ جیل میں ہے سر، اینڈ ایز پر لا سر اس کو یہاں پیش ہونا یہ آپ کے اور میرے فرائض میں شامل ہے، بٹ کیونکہ سر اپنا اپنا وقت آتا ہے، اور دیٹ ریمائنڈز می آف اے نیشنل جیوگرافک چینل سر، جہاں پہ 100 ہرن کھڑے ہوتے ہیں اور ایک شیر آ کے اس میں سے ایک کو اٹھا کے چلا جاتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد 99 پھر دوبارہ گھاس چرنا شروع کر دیتے ہیں. سو یہ وقت ہم پہ بھی آئے گا، ایک دن صاحب میں سے کوئی جیل میں ہوگا، اینڈ دیٹ پرسن از ان پین سر. سو اگر ہو سکے تو اعجاز چودھری کے حوالے سے پروڈکشن آرڈر جاری کیجیے. یہ فیئر ویل سیشن ہے اینڈ آئی تھنک ہی شوڈ بی ہیئر ود اس. میں آج تقریباً 11 مہینے کے بعد سینٹ میں تقریر کر رہا ہوں سر. آخری تقریر میں نے کی تھی سر تقریباً مارچ 2023 میں. مشاہد صاحب میں آپ کی بات، سارے سینئر جتنے بیٹھے ہیں، تاج احمد صاحب آپ کی بھی طرح تھوڑی سی اٹینشن، بزندو صاحب، 11 مہینے بعد سر میں یہاں پہ تقریر کر رہا ہوں. اس 11 مہینے میں میرے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا سر اس کی تھوڑی سی بازگشت ہونی چاہیے. اینڈ دس از ویری ایموشنل سر. 9 مئی کا واقعہ ہو گیا سر، 9 مئی کے بعد روپوش ہو گئے. 4.5 مہینے سر مختلف گھروں میں چھپے رہے سر، کبھی کسی کے گھر کبھی کسی کے گھر، بچے لے کے در بدر گھرتے رہے سر. جگہ ختم ہو گئی، گاڑیاں نمبر پلیٹیں تبدیل کرنی پڑی. میرے بیٹے نے ملک سے باہر جانا تھا، چھپا کے اس کو ایئرپورٹ سے واپس بھیجا، اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں ہوا سر. 4.5 مہینے بعد امنگ آل مائی کولیگس مجھے اٹھا لیا گیا جی لاہور ڈیفنس سے. 14 دن سر میں کہیں رہا. 14 دن میں جو بھی چلا کاٹا سر، واپسی پہ ایک سٹیٹمنٹ دے دی تھی جس میں 20 سیکنڈ کی ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ دی کہ میں تحریک انصاف جنوبی پنجاب کی صدارت سے استعفیٰ دیتا ہوں اور 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں، اور مجھے آزاد کر دیا گیا. آزاد تو ہو گیا سر، لیکن ایک زندہ لاش ہوں میں. ایک ایسی زندہ لاش جو نہ سوچ سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے. مجھے نفرت ہوتی جا رہی ہے سر اس ایوان میں بیٹھ کے، اس تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے جو مجھے اس چیز کا یقین دلاتی ہے کہ میں آزاد ہوں. میں آزاد نہیں ہوں. اگر مجھ میں سوچنے سمجھے کی صلاحیت یہ ریاست نہیں دے سکتی تو میرا یہاں جینے کا حق بھی نہیں بنتا. ہم نہ باز آئیں گے محبت سے، جان جائے گی اور کیا ہوگا سر. ایک قیدی جو ہے وہ مجھے دیتا ہے سر، میرے اللہ کے بعد ایک قیدی مجھے میری طاقت دیتا ہے سر. وہ جیل میں بیٹھا ضرور ہے سر، لیکن مسکرا رہا ہے، اس پورے نظام پہ مسکرا رہا ہے. اس ایک قیدی نے اس پورے ملک کو میں اصل حقیقی آزادی دی ہے سر. ایک قیدی نے، 70 سال پہلے کوئی آزادی نہیں تھی. اس ایک قیدی نے 8 فروری کو جو میں آزادی دی ہے وہ اس قوم یاد رکھے گی اس قیدی کو سر. اس ایک قیدی نے سارے نظام کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے سر. 8 فروری کو، جب اس سے پہلے 6 مہینے میں نے ڈپریشن میں گزارے سر، جب 8 فروری کو میں نے لوگوں کو نکلتے دیکھا، جتنی کچھ پری پول ریگنگ کی گئی، ہمارے کینڈیڈیٹس اٹھا لیے گئے، جلسے جلوس نہیں کرنے دیے گئے، کسی کچھ بھی نہیں کرنے دیا. لیکن 8 فروری کو جب عوام نکلی، وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جب ان کے کیمپس میں جا کے سر وہاں سے پرچی بنوا رہی تھی، اینڈ پہ جا کے خوف میں جا کے ووٹ عمران خان کے کینڈیڈیٹ کو دے رہی تھی، کسی بینگن کو، کسی جوتے کو، کسی سبز مرچوں کو، جو بھی نشان تھے. 5 بجے رات کو قوم نے سوچا کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا. رات کو قوم آئی، صبح 5 بجے تک پوری قوم ایسے جاگ رہی تھی جیسے بیلٹ باکس کے ڈبے ان کے ساتھ پڑے ہوں، اور وہ قوم حفاظت کر رہی تھی. نماز پڑھ کے قوم جب سوئی تو 9 بجے اٹھی تو پھر نظام الٹا تھا. جو سیٹیں ہم 136 40 تک جیت چکے تھے وہ واپس 100 پہ آ گئی، اور آج وہ سیٹیں کم ہوتی 93 پہ پہنچ چکی ہیں. تاج صاحب آپ تو اپنی روتے ہیں سر، ہماری سنیے کہ جن لوگوں کے پاس فارم 47 ایشو ہو گیا، فارم 45 تو پریزائڈنگ آفیسر سے لیا ہی نہیں گیا. ریٹرننگ آفیسر نے بغیر فارم 45 دیکھے فارم 47 کے ریزلٹس ایشو کر دیے. فیصلہ پہلے ہو چکا تھا کہ کس کو کس اوقات پہ رکھنا ہے. ہماری اوقات بھی ڈیفائن کر دی، لیکن ہماری اوقات سے ہم باہر نکل چکے تھے. فارم 47 ایشو کر دیے گئے سر. اس کے بعد کینڈیڈیٹس کو کہا کہ اگر تم لوگوں نے نون لیگ یا آئی پی پی جانا ہے تو جاؤ، اگر نہیں جاؤ گے تو فارم 47 بھی چینج کر دیں گے، تمہیں ریکاؤنٹنگ میں ہروا دیں گے. 10 سے زیادہ ہمارے ایم پی ایز اس وقت نون لیگ کو جوائن کر چکے ہیں. صدیقی صاحب، عرفان صدیقی صاحب، 10 سے زیادہ ہمارے آزاد پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ جو ہماری ٹکٹ پہ نشان نہیں تھا ان کے پاس، جو جیت کے عمران خان کی فوٹو لگا کے آئے تھے، وہ اس وقت آپ کے کیمپ کے بیٹھے ہیں. یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سا ایتھکس ہے؟
वोट इमरान खान का लिया 10। अफलान साहब बैठ जाए, तकसीम रखें। बोल लेना। अफलान साहब, अच्छा अफलान सर, साहब, सर अगली साहब, बात सुनते हैं सर। अब इस वक्त कोई बात। अफलान साहब तशरीफ रखें, जीशान साहब बैठे। अफलान साहब, अफलान साहब, सेनेटर साहब, अपनी तकरीर बटन दबा। सेनेटर साहब अब अपनी बारी में बोल रहे हैं। आज इस वक्त हालात ये हैं कि मुल्क में वजीर आजम बनाने के हवाले से कुछ नहीं हो पा रहा। वो कैदी फिर मुस्कुरा रहा है। इस वक्त इस मुल्क का वजीर आजम नहीं बन पा रहा। लेकिन अफसोस चेक करें सर, अफसोस चेक करें सर, उस कैदी का साथ देखें। 31 साल की सजाएं दे दी फरवरी के पहले 4 दिनों में, अभी भी दिल भरा नहीं। इस वक्त उस कैदी की बीवी बुशरा आपा बनी गाला के अंदर हाउस अरेस्ट है सर। और हाउस अरेस्ट कैसा है कि पूरे एक कमरे की 4 दीवारी में उनको मैसूर कर दिया गया है और उनको खाना अडियाला जेल से आता है और उस खाने में हमेशा के जहर मिलाया जा रहा है। खान साहब बार बार लिख चुके हैं, जुल्म करना है तो कर लो, लेकिन ये कौन सा जुल्म है? तुमने किसी को कैदी बनाना है, बना लो, पर जहर दे के मारना ये कहां की बात है? कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भी खो सकता है, इसरा में राजन है इतने, कुछ या और भी हो सकता है, कुछ तो अक्सर होता है। कुछ और यहां हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।